بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقاصد حصہ چہارم، سبق نمبر 24 ہم نے پڑھ لیا۔ سبق نمبر 24 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہم نے دوسرے وکیل کو پڑھا۔ دوسرے وکیل کی دوسری قسم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا وکیل جس کو فل فلیج اختیار حاصل ہوتا ہے، پورا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ مالی تصرفات میں، اسی طرح جو ہے وہ نابالغ کا ولی ہے اس کو، اور اسی طرح کے جو فرائض کے معاملے میں اس کو فرائض کے معاملے میں اس کو اختیار دیا جاتا ہے، یا اس طرح اس کے بارے میں پڑھا۔ اور پھر آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ موکلین کو یا وکیلوں کو یا دونوں کو خیار مجلس حاصل ہے، اس بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا۔ تو آخری قول جو تھا اس کو اقوی قرار دیا گیا تھا، تو اسی میں ہماری بات چل رہی ہے۔ اور آج سبق نمبر 25 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ جو خیار مجلس ہے وہ ایک ہی اگر عقد میں ہوتا ہے تو خیار کن کن کو حاصل ہوتا ہے، اس میں کتنے ہونے چاہیے۔ آئیں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کی عبارت یہ ہوگی: وحینئذ فقط یتحقق فی عقد واحد الخیار۔ جی، اس سارے عبارت کا میں آپ کو خلاصہ بیان کر دوں۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے اس میں کہ خیار مجلس جو ہے وہ مختلف اشخاص کو حاصل ہو سکتا ہے، 1 2 4 5۔ 2 کو تو ہم نے ثابت کیا، وکیل اور مالک کو، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی طرف سے، دونوں طرفوں سے بھی بہت سارے افراد کو حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، اس کا اختیار استعمال کون کر سکتا ہے؟ ان میں سے جو بھی اختیار استعمال کر دے نافذہ، اس کا نافذ ہو جائے گا، ساقط الخیار، باقی لوگوں کے اوپر خیار ساقط ہو جائے گا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اب 2 میں جھگڑا ہو جائے، جب ایک اجازت دیتا ہو ایک فسخ کرتا ہو، تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ جبکہ گزشتہ بحث میں تو یہ تھا کہ فسخ کو مقدم کیا جاتا ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایسا مسئلہ پیش ہی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اختیار ایک جانب سے ہے، اور ایک جانب سے ایک استعمال کرتا ہے جو بھی، تو پھر باقیوں پہ ساقط ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آتی۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جو ہے اس سب سلائیڈ میں اور اس مسئلے میں وہ یہ ہوگی کہ اب خیار مجلس خود خیار ہے، یہ ختم کیسے ہوگا؟ یعنی یہ جدا ہو جائے، محفل بکھر جائے تو ختم ہو جاتا ہے، تو محفل بکھرنے کا معیار کون اشخاص ہوں گے، کون افراد ہوں گے؟ مالک ہوں گے، وکیل ہوں گے، دوسرے ہوں گے، سارے ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ اس بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک قول ہے کہ مالک ہو گئے، دوسرا قول ہے کہ وکیل ہوں گے، تیسرا قول ہے کہ متعاقدین ہو گئے، چوتھا قول ہے کہ سارے جدا ہو جائیں۔ تو اس سارے آخری قول کو جو ہے وہ اقوی قرار دیا گیا ہے۔ آئیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وحینئذ فقط یتحقق فی عقد واحد الخیار لاشخاص کثیرہ من طرف واحد او من طرفین، فکل من سبق من اہل الطرف الواحد الی اعمالہ نفذ وسقط خیار الباقین۔ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ہی عقد میں خیار جو ہے وہ مختلف اشخاص کو حاصل ہو سکتا ہے، متحقق ہے۔ من طرف واحد یعنی ایک ہی طرف سے، مثلا بائیں کی طرف سے، یا دوسری طرف واحد کریں تو مشتری کی طرف سے، او من طرفین یا دونوں طرفوں سے بھی بہت سارے اشخاص کو ہو سکتا ہے۔ فکل من سبق من اہل الطرف الواحد، جو بھی سبقت لے جائے ایک طرف سے، الی اعمالہ اس کو پریکٹیکل کرنے کی، استعمال کرنے کی، نافذہ تو پھر وہ نافذ ہو جائے گا، وسقط خیار
باقی پر سے خیار جو ہے وہ ساکت ہو جائے گا. بلزوم العقد او بانفساخہ ولیس المقام من تقدیم الفاسق علی المجیز. جو اجازت دیتا ہے اور دوسرا فاسق کرتا ہے، ان میں سے کون مقدم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ سوال مقدر ہے، اس کا جواب بھی دیا کہ بھائی یہاں جو ہے وہ فاسق ایک کرے اور دوسرا اجازت دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلزوم العقد و بانفساخہ ہی، عقد کو لازم کرنے کے لحاظ سے، اور عقد کو فاسق کرنے، لیس المقام، یہ ایک مقام نہیں ہے کہ من تقدیم الفاسق، فاسق کو مقدم کیا جائے علی المجیز، اجازت دینے والے پر. فإن تلک المسئلہ فیما اذا ثبت الجانبین، یہ تو وہ مسئلہ ہے جہاں دونوں جانب سے ثابت ہے. وہذا فرض من جانب واحد، ایک ہی جانب سے ایک شخص جو ہے وہ فرض کو نبھا دے، ساکت، بس ساکت ہو جائے گا، بات ختم. ابھی نئی بات. ثم علی المختار من ثبوت للموکلین فہل عبرت فیہ بتفریقہما. کہہ رہے ہیں کہ مختار یہ ہے، اختیار یہ ہے کہ موکلین کے لیے ثابت ہے خیار مجلس. اب کیا معیار ہے، کیا معیار ہے کہ خیار مجلس کی جو محفل اور مجلس ہے وہ ختم ہو جائے؟ کن کن کے ساتھ؟ بتفریقہما، دونوں کے ساتھ، دونوں موکلین کے ساتھ. ان مجلسہما، حال عقد میں جو مجلس منعقد کی گئی تھی، محفل منعقد کی گئی. او ان مجلس العقد، یا مجلس عقد ختم ہو جائے تو تب جو ہے وہ یہ خیار جو ہے وہ ختم ہوگا. او بتفریق المتعاقدین، یا متعاقدین جو ہے وہ جدا ہو جائیں تو تب. او بتفریق الکل، یا کل کے کل جو ہے وہ سارے لوگ جدا ہو جائیں تو خیار مجلس والی محفل ختم ہو جائے گی اور تفریق کے ساتھ خیار بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں فیکفا بقاء اصیل مع وکیل آخر فی مجلس العقد، کہ مجلس عقد میں اصل کے باقیہ کے ساتھ ساتھ وکیل بھی موجود ہو، اور جب یہی کافی ہے. یعنی یہ ہے کہ جب محفل ختم ہو تو سارے جو ہیں وہ چلے جائیں، کل کے کل جو ہیں وہ چلے جائیں تو پھر وہ محفل ختم ہو جائے گی. اقوہ الاخیر، پہلی آخری جو ہے وہ اقوہ ہے، آخری بات جو ہے وہ ہے کہ بتفرق الکل، کل کی جدا ہونے کے ساتھ. جی آگے بڑھتے ہیں، اگلی سلائڈ. جی وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًا فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْمُوَكِّلِ، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں، مفہوم کو بیان کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ نئے وکیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دو وکلاء کے بارے میں ہم بات کر چکے. ایک جو وکیل تھا وہ صرف اور صرف صیغہ جاری کرنے کے لیے، اجرائے صیغہ کے لیے وکیل تھا. دوسرا تھا جس کو فل فلیج اختیار حاصل تھا. تیسرا جو ہے اس کو اختیار ہے لیکن کچھ قیود کے ساتھ. اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات تو اس کی مثال بھی دی ہے. کیسے؟ مثلا کوئی بازار جا رہا ہے تو اس کو کہا کہ آپ میرے لیے ایک غلام خرید لائیں، اتنے پیسے ہیں، مثلا 500 روپے. اور تیسری بات یہ جو ہے وکیل، یہ اب ظاہر ہے اس کو خیار حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کو اطلاق کے انصراف کا ہے کہ وہ کوئی اور مثلا غلام کی جگہ کوئی اور چیز خرید کر لائے. آج کل کی اصطلاح میں روبوٹ جو اس کا جگہ لے سکے، یہ نہیں کر سکتا. روبوٹ اگرچہ وہ کام سارے کرے لیکن
جو ہے وہ اس نے لانا غلام ہی ہے، یہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ جو حدائق ناظرہ والے نے کہا تھا کہ اطلاق کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو اختیار حاصل نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، بلکہ یہ جو پہلے وکیل میں ہم نے دلائل پیش کی تھے اس کی وجہ سے ہم نے کہہ رہے ہیں کہ اس کو حاصل نہیں ہے اختیار۔ اور دوسرا ایک اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو منتقل الیہ حاصل نہیں ہے، جب منتقل الیہ جس کو رد کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اس کو لینے کا حق بھی نہیں ہے، اس کو کوئی اس کے بدلے میں منتقل عنہ کا بھی حق نہیں ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ تخصیص کی وجہ سے نہیں ہے کہ سلطنت پر، موکل کی سلطنت پر جو تخصیص، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو چیز وہ منتقل علیہ کو مستلزم ہے وہ یہ ہے کہ منتقل عنہ ہے، جس کی طرف منتقل کیا گیا، یعنی وہ واپس کرنے کا حق رکھتا ہو تو نیا لینے کا بھی یا اس کے متبادل خریدنے کا بھی حق رکھتا ہوتا ہے۔ جی تو آئیں اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْمُوَكِّلِ قَبْلَ الْعَقْدِ، عقد سے پہلے و بعدہ۔ یہ تیسرے وکیل کی بات ہو رہی ہے کہ تیسرا قسم کا وکیل وہ ہے کہ اگر اس کو مستقل طور پر تصرف کرنے کا موکل کے مال میں حق حاصل نہ ہو، عقد سے پہلے بھی اور عقد کے بعد بھی، بل کان وکیلا فی التصرف علی وجہ، بلکہ ایک خاص موقع مناسبت سے ایک صورت میں اس کو اختیار موکل نے دیا ہو۔ کیسے؟ مثال خود دے رہے ہیں، کما اذا قال له اشتری لی عبدا، کہ جیسے آپ بازار جا رہے ہیں تو میرے لیے ایک عبد، ایک غلام خرید کر لائیں۔ اب غلام اس نے خرید کر لانا ہے تو وہ 500 کا غلام ہی لائے گا، 500 سے زیادہ کا بھی غلام نہیں لا سکتا، تو کم بھی نہیں لے آ سکتا، اور اسی طرح غلام جو ہے اس کی جگہ ربوٹ بھی نہیں لا سکتا۔ ہاں جی آگے بڑھے، والظاہر حینئذ عدم الخیار للوکیل، ظاہر ہے کہ یہاں جو وکیل کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، خیار مجلس بھی نہیں ہے، لا لانصراف اطلاق الی غیر ذالک، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اطلاق منصرف ہو گیا ہے کسی اور کو، یہ وہ حدائق ناظرہ میں جو نظریہ اختیار کیا گیا صاحب حدائق کی طرف سے، اس نظریے کو ایک لحاظ سے تردید کر رہے ہیں۔ تو کس وجہ سے؟ بل لما ذکرنا فی القسم الاول، بلکہ وکیل کی پہلی قسم جس میں وہ عقد اجرا کرنے کا حق اس کو حاصل تھا، اس کے علاوہ نہیں تھا، اس میں جو ہم نے دلائل ذکر کیے وہ کیا تھیں؟ وہ یہ تھی من اطلاق ادلۃ الخیار، خیار کی ادلہ یہ کہتی ہیں کہ اس وکیل کو حق حاصل نہیں ہے، مسوق لافادۃ سلطنت کل من العاقدین، عاقدین میں سے ہر ایک کا سلطنت کا فائدہ اٹھانے کے لیے، علامہ نقل بعد الفراغ ان تمکنہ، تمکن سے فارغ ہونے کے بعد جو نقل کرتا ہے، من رد ما انتقل الیہ، بلکہ وہ رد کر سکتا ہے جو اس کی طرف منتقل کیا گیا ہو۔ تو یوں کہوں کہ جو شخص، جو وکیل رد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ اس کو خیار مجلس بھی حاصل ہے، جبکہ عاقدین میں سے اس کو رد کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو رد کرنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر اس کو خیار مجلس بھی حاصل نہیں ہے۔ فلا تنحضا لاثبات هذا التمکن عند شک، یہ ہاں اگر ایک اور فارمولہ بتا رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ شک ہو جائے اگر اس وقت کہ اس کو خیار مجلس حاصل ہے یا نہیں ہے، تو شک کے وقت اس کو امکان میں، اس کے تمکن اور اس کی قدرت میں یہ جو وکیل 500 روپے جس کو دیے گئے، شک ہو کہ اس کو قدرت حاصل ہے یا نہیں، تو پھر شک کی صورت میں بھی ہم کہیں گے کہ اس کو جو ہے وہ تمکن ثابت نہیں ہے، پہنچ نہیں پایا اس کو بھی، لا لتخصیص ہے اور نہ ہی تخصیص کی وجہ سے۔ وہ ہم نے ایک بات کی تھی کہ عام اور خاص کے درمیان جب ہو جائے تو پھر اس کو تخصیص کے طور پر لیں گے، یہ بھی نہیں ہے۔ ما دل علی سلطنت الموکل، موکل کی سلطنت پر دلائل قائم کرتے ہوئے یہ ایسا نہیں ہے۔ کس پر دلالت کرتے ہوئے؟ علامہ انتقل الیہ، جو منتقل الیہ، جو جس کی طرف منتقل کی گئی ہے، یہ مستلزم ہے کہ لعدم جواز تصرف الوکیل فیہ، وہ یہ اس چیز کو بھی مستلزم ہے کہ وہ اس کے وکیل کے لیے تصرف جائز نہیں ہے، بے رد ہی الی مالک ہی، بس مالک کے طرف رد کرنے کا بھی اس کو، مالک اصلی یعنی بائع سے پہلے بائع اول جو تھا اس کو اس مثلا 500 روپے کا جس سے اس نے خریدا تھا اس کو اب دوبارہ واپس لوٹانے کا حق بھی حاصل نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کو کہا جائے کوئی اور جو ہے وہ حق حاصل ہو۔ وفی ثبوت ہی للموکلین ما تقدمہ، وکیلین کے لیے یہ حق اختیار حاصل ہے، یہ ہم گزشتہ سبق میں ہی بات کر چکے ہیں کہ وکیل اور موکلین دونوں کے لیے ثابت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔